السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر بلال ہے۔ اچھا جی، آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا وہ ہے گاؤٹ۔ گاؤٹ جو ہے یہ ایک قسم ہوتی ہے انفلیمیٹری آرتھرائٹس کی۔ جیسے آرتھرائٹس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک گاؤٹ بھی ہے۔ گاؤٹ جو ہے وہ بیسیکلی یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے جو ہوتا ہے، اور یہ جو سب سے زیادہ جس جوائنٹ کو متاثر کرتا ہے وہ ہے بگ ٹو، یعنی کہ پاؤں کے انگوٹھے کو۔ اس کے علاوہ جو ہے گاؤٹ آپ کے نیز یعنی گھٹنوں کو متاثر کر سکتا ہے، اینکل جوائنٹ یعنی ٹخنوں کو متاثر کر سکتا ہے، پاؤں کو متاثر کر سکتا ہے، اپر لم میں آپ کی رسٹ کو متاثر کرے گا، ایلبو جوائنٹ کو متاثر کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، گاؤٹ جو ہے یہ اگر ہم بات کریں کہ اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے، تو گاؤٹ یورک ایسڈ جو ہے وہ باڈی کے اندر نیچرلی طور پہ پروڈیوس ہوتا ہے، بنتا ہے۔ اللہ پاک نے مختلف چیزیں جو ہیں انسان کی باڈی کے اندر رکھی ہیں، اور ان کی خاص مقدار انسان کی باڈی کے اندر رکھی ہے، جو ایک پورا ایک چیک اینڈ بیلنس ہے۔ جب کسی چیز کی زیادتی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے تو باڈی کا جو بیلنس ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور پھر اس کے حساب سے وہ باڈی کے مختلف پارٹ کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہیں۔ تو اسی طرح گاؤٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو یورک ایسڈ ہوتا ہے وہ قدرتی طور پہ جسم کے اندر جب بنتا ہے، باڈی کے اندر بنتا ہے، تو وہ زیادتی اس کی ہو جاتی ہے، زیادہ اماؤنٹ میں بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ اماؤنٹ میں بننے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے شارپ کرسٹل جو ہیں وہ جوائنٹ کے اندر جو ہے وہ بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی انٹینس جو کہہ لیں کہ پین، بڑی شدت والی درد ہوتی ہے۔ اور یہ درد جو ہے یہ تقریباً کہہ لیں کہ اوور نائٹ رات کو تنگ کرتی ہے، بڑی شدت والی پین جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس کی آگے علامتوں کی بات کرتے ہیں آگے جا کے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو گاؤٹ ہوتا ہے اس کے جو کرسٹل بنتے ہیں، اب دیکھیں جو یورک ایسڈ ہے وہ باڈی میں بنا، وہ ایک خاص اماؤنٹ میں بنا، باقی جتنی ضرورت تھی باڈی نے لیا، باقی جو ہے وہ ویسٹ ہو کے باہر نکل گیا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھرو کڈنی یا تھرو اس کے کہہ لیں کہ یورن کے تھرو یہ باہر ایکسکریٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب گردوں کا کوئی پرابلم ہوتا ہے یا کسی وجہ سے گردے اپنا کام پرفارم نہیں کر رہے ہوتے تو یہ باڈی کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑے عرصے کے لیے ہو تو اس میں یہ کرسٹل وغیرہ نہیں بنتے، اگر یہ لمبے عرصے کے لیے ہوں تو پرولونگ جب یہ چیزیں چلی جائیں تو اس میں جو ہے کرسٹل بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو بڑی ہی پینفل کنڈیشن ہوتی ہے۔ اگر اس کی علامتوں کی بات کریں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ انٹینس پین ہوگی، بڑی شدت والی درد ہوتی ہے، سویلنگ یعنی کہ سوجن ہو جاتی ہے، اس کی میں پکچر بھی لگا دوں گا۔ اس کے ساتھ ڈسکلریشن ہو جاتی ہے، جو سکن کا ٹون جو کلر ہوتا ہے خاص اس میں چینجز آ جاتی ہے، ریڈش یا ریڈنس کہہ لیں کہ وہاں پہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے، ریڈنس ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ وارمتھ یعنی کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ والا پارٹ جو ہے باڈی سے دوسرے پارٹ سے کافی گرم محسوس ہوگا آپ کو۔ اس کے ساتھ ٹینڈرنیس ہو جاتی ہے کہ ہاتھ لگانے سے لائٹ ٹچ پہ بھی آپ کو جو بڑی شدت والی پین ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی علامتیں ہیں، اور یورک ایسڈ کی جو علامتیں ہوتی ہیں یہ آن آف رہتی ہیں، کبھی آ جاتی ہیں کبھی چلی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ جو یورک ایسڈ اپنا گاؤٹ ہوتا ہے تو گاؤٹ 1 سے 2 ہفتے تک رہ سکتا ہے، یا پھر اس کی جو علامتیں ہیں وہ آن آف رہتی ہیں، کبھی آ گئی کبھی چلے گی، پھر ایسے یہ بڑے لمبے عرصے تک جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ یہ تو میں نے بتا دیا کہ ہوتا کیوں یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے۔ تو اس کو جو ہے ہم اس میں رسک فیکٹر کی اگر بات کریں کہ کن لوگوں کو ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں گاؤٹ، تو گاؤٹ میں اگر کچھ بیماریوں کا اگر ہم ذکر کریں تو اس میں یہ ہے کہ ڈائبٹیز، اگر آپ کو شوگر ہے، ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر کا ایشو ہے، کوئی ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے آپ کو تب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اوور ویٹڈ ہیں، اوبیسٹی ہیں، موٹاپا ہے آپ کو تب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جینیٹیکلی آپ میں کوئی آپ کے پیرنٹس یا آپ کے گرینڈ پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ اگر ایشو ہو تو آپ میں بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے الکوہل کا اگر کوئی بندہ یوز زیادہ کرتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا پھر جو اینیمل پروٹین زیادہ وہ کھاتا ہے گوشت، اس کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ پھر جو میڈیکیشن کی وجہ سے کوئی کہہ لیں کہ ڈائیوریٹکس میڈیکیشن ہوتی ہیں، اکثر بی پی وغیرہ کے اس میں یوز ہوتی ہیں اس کو کم کرنے کے لیے، یا اس کے علاوہ امیونو سپریسنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے اس کو تھوڑا دبانے کے لیے کچھ میڈیکیشن کسی وجہ سے وہ دی جاتی ہیں، وہ یوز کرے تو اس کی وجہ سے بھی یہ جو ہے ہو سکتا ہے۔
پھر اس کے اندر کچھ خوراک ایسی ہوتی ہے، خوراکیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آپ کوئی آرگینک میٹ کھا رہے ہیں یا ریڈ میٹ کھا رہے ہیں جس میں یہ بیف یا لیم وغیرہ کا گوشت آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی ہائی فرکٹوز جو ہے وہ سیرپ وغیرہ لے رہے ہیں لمبے عرصے کے لیے اگر اس کو یوز کرتے ہیں، پھر کوئی اگر آپ کہہ لیں کہ شوگری ڈرنک اگر آپ یوز کر رہے ہیں یا پھر کچھ سویٹ کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھے اس کے رسک فیکٹر۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں۔ ڈائگنوز جو آپ کے ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہیں، ایک تو وہ جو آپ کی سائن سمٹم سے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ اب مزید اس کو کنفرم کرنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی لیب ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں یورک ایسڈ آپ نے لیول چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ کتنا لیول ہے، ٹھیک ہے، اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی امیجنگ ایکس رے وغیرہ یا ایم آر آئی وغیرہ اس سے بھی جو ہے یہ ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی کروا لیتے ہیں، تو اس سے یہ جو ہے وہ ڈائگنوز ہوتا ہے۔ پھر بات کرتے ہیں کہ اس کا گاؤٹ کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے۔ گاؤٹ کا ٹریٹمنٹ بیسیکلی تھرو میڈیکیشن اور ڈائٹری پیٹرن کے تھرو کیا جاتا ہے کہ اپنے ڈائٹ کو کنٹرول کریں۔ اس کو ہم مینج کر سکتے ہیں، مینج اس طرح کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ کو پین ہے، سوجن ہے، تو اس میں اوور دی کاؤنٹر میڈیکیشن ہوتی ہیں، انسڈ وغیرہ، آئبوپروفن، نیپروکسن، وہ ہم یوز کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کولنگ افیکٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے میڈیکیشن ہوتی ہیں جو یورک ایسڈ کے لیول کو کم کرتی ہیں، وہ یوز کر سکتے ہیں۔ ڈائٹ میں آپ الکوہل کا استعمال کم کریں گے، جو اس فیکٹر ہیں آرگینک میٹ وغیرہ جو اگر زیادہ بندہ اس کو کھا رہا ہے تو اس کو کم کرے گا۔ تو ان چیزوں سے کیا ڈائٹری پیٹرن اور ان چیزوں سے ہم جو گاؤٹ ہے، جو یورک ایسڈ کی زیادتی ہے، اس کو کم کر سکتے ہیں۔ تو اس سے جو سائن سمٹم آ رہے ہوتے ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ سب سائڈ یعنی ختم یا اس کے ختم ہونے کے قریب قریب چلے جاتے ہیں، تو اس سے پیشنٹ کو کافی ریلیف ملتا ہے۔ لیکن گاؤٹ میں جو بیسک میں نے بتایا کہ وہ آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے، لیکن دوسرے جوڑوں کو بھی یہ متاثر کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے جوڑوں کے اندر درد ہے یا کچھ ایسی کنڈیشن بنی ہے یا بھی کہہ لیں کہ آن آف رہتا ہے، کبھی درد ہوتی ہے کبھی چلی جاتی ہے، تو آپ کو اپنا یورک ایسڈ لازمی چیک کروانا چاہیے۔ یا اگر آپ کا ڈائٹری جو پیٹرن ہوتا ہے ڈائٹری وہ ایسا ہے، تو وہ ہر بندے کو اپنا ڈائٹری پیٹرن پتہ ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی ایشو ہے تو فوری طور پہ اس کو جو ہے اپنے ڈاکٹر کو دکھا کے اس کا علاج شروع کروانا چاہیے۔ خدا حافظ۔